یروشلم لفظ ڈرامہ یونان کی ایجاد ہے۔ لفظ ڈرامہ کو زندہ کرنے والے کردار ریڈ ہائفر یا بچڑا، ٹیمپل اور تابوت سکینہ ہیں۔ اس ڈرامے کو سٹیج کرنے والے نصرانی اور یہودی ہیں۔ مسٹر تھامس آپ سے مخاطب ہیں۔ مسلمانوں میں جو لوگ یہودی ٹیمپل، بچڑا اور تابوت سکینہ سے انسپائر ہیں، میرے ان سے کچھ سوال ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ظہور اسلام سے پہلے تھا؟ ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ظہور اسلام سے پہلے تھا؟ اگر نہیں تھا تو اب مسلمان ان ڈرامائی چیزوں کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ کیا یہودی مسلمانوں کے دوست ہیں؟ یہودی اور عیسائی نبوت کی سچائی جاننے کے لیے رسول پاک سے چاند توڑنے کی شرط تو رکھتے ہیں، بچڑے کو زندہ کرنے کی شرط کیوں نہیں رکھتے؟ یہودی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کی شرط تو رکھتے ہیں، تابوت سکینہ کی تلاش کی شرط کیوں نہیں رکھتے؟ یہودی اور عیسائی عالم دین اس وقت موجود تھے، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا بارے رسول پاک سے کیوں نہ دریافت کیا؟ رسول پاک کے بعد بھی دور صحابہ میں کسی یہودی عالم دین نے تابوت سکینہ کے بارے میں سوالات کیوں نہ کیے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ کا علم اور آپ کی شخصیت پورے خطے میں مشہور تھی۔ ان سب حقائق اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ بچڑا، ٹیمپل اور تابوت سکینہ سب کہانیاں اور ڈرامے بازی ہے جو یہودیوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں چلائی ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی یروشلم پر حملہ ہوتا ہے تو مسجد اقصی کا ڈیزائن تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس خانہ کعبہ پر جب کوئی حملہ آور آتا ہے تو اس کو پسپا کر کے کھایا ہوا بھس بنا دیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کعبہ میں تعمیر و ترقی ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، اور مسجد اقصی کے ارد گرد تخریب ہوتی رہی اور تخریب ہو رہی ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں، عمارات ہوں یا محل، آئین و قانون ہوں یا منشور، وہ قابل تجدید ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں قائم و دائم رہتی ہیں، جیسے کہ ابابیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ بچڑا سامری نے بنایا تھا۔ اس بچڑے
اور سلیمانی ٹیمپل کا کردار ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، تابوت سکینہ کا اگر کوئی وجود ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام اس کا ذکر کرتے یا اسے پانے کی کوشش کرتے، لیکن جناب رسول پاک اور صحابہ کے دور میں بھی تابوت سکینہ کو قابل ذکر نہیں سمجھا گیا۔ مطلب تابوت سکینہ کا کوئی وجود نہیں، یہ سب یہودیوں اور نصرانیوں کا ڈرامہ ہے۔ مالی یا جنگی طور پر مضبوط لوگ دنیا کی سوچ تبدیل کرتے ہیں، وہ مسلمان ہوں یا ہندو، سومناتھ کا مندر ہو یا بابری مسجد۔ حملہ آور اہل طاقت ہوں تو وہ مسجد کو مندر بنا دیتے ہیں اور کلیسا کو مسجد بنا دیتے ہیں۔ مسجد اقصی کی جگہ ٹیمپل بنے یا مسجد رہے، بہرحال نصرانیوں اور یہودیوں کا زوال آ چکا ہے۔ جس طرح واقعہ کربلا کے بعد اہل کوفہ اور اہل شام کو اسلام نصیب ہوا اور نہ ہی آرام نصیب ہوا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو لائک اور شیئر کر دیں۔ مسٹر تھامس کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔